حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک آدمی کی قرات سنی جو وہ رات کو کر رہا تھا، تو فرمایا اللہ اس پر رحم فرمائے، اس نے مجھے فلاں آیت یاد دلا دی جس کی تلاوت فلاں صورت میں چھوڑ چکا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صاحب قرآن حفظ کرنے والے کی مثال پاؤں بدے اونٹوں کے چرواہے کی مانند ہے، اگر اس نے ان کی نگہداشت کی تو ان میں قابو رکھے گا اور اگر انہیں چھوڑ دے گا تو وہ چلے جائیں گے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کسی بھی انسان کے لیے انتہائی نازیبا بات ہے کہ وہ کہے میں فلاں فلاں آیت بھول گیا ہوں، بلکہ وہ بھلوا دیا گیا ہے۔ قرآن کو یاد کرتے رہو، کیونکہ وہ لوگوں کے سینوں سے دور بھاگنے میں رسیوں سمیت بھاگ جانے والے اونٹوں سے بھی بڑھ کر ہے۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حدیث بیان کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قرآن کی نگہداشت کرو، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، یہ بھاگنے میں پاؤں بندے اونٹوں سے بڑھ کر ہے۔ اس حدیث کے الفاظ ابن برات کی روایت کے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، وہ اس فرمان کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کبھی کسی چیز پر اس قدر کان نہیں دھرا، توجہ سے نہیں سنا جتنا کسی خوش آواز نبی کی آواز پر کان دھرا جس نے خوش الحانی سے قرات کی۔ حضرت عبداللہ بن مغل مزنی رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ کہہ رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ والے سال اپنے سفر میں اپنی سواری پر سورہ فتح کی تلاوت فرمائی اور اپنی قرات میں آواز کو دہرایا۔ معاویہ نے کہا اگر مجھے یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ لوگ میرے گرد جمع ہو جائیں گے تو میں تمہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی قرات سناتا۔ حضرت برا رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا ایک آدمی سورۃ کہف کی تلاوت کر رہا تھا اور اس کے پاس ہی دو لمبی رسیوں میں بندھا ہوا گھوڑا موجود تھا، تو اسے ایک بدلی نے ڈھانپ لیا۔ وہ بدلی گھومتی اور قریب آتی گئی اور اس کا گھوڑا اس سے بھدکنے لگا۔ جب صبح ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کو یہ ماجرا کہہ سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ اطمینان اور رحمت تھی جو قرآن کی قرات کی بنا پر بدلی کی صورت میں اتری۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ نے حدیث بیان کی کہ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ ایک رات اپنے باڑے میں قرات کر رہے تھے کہ اچانک ان کا گھوڑا بھدکنے لگا۔ انہوں نے پھر پڑھا، وہ دوبارہ بھدکا، پھر پڑھا، پھر بھدکا۔ اسد رضی اللہ عنہ نے کہا مجھے خوف پیدا ہو گیا کہ وہ میرے بیٹے یحییٰ کو رون ڈالے گا۔ میں اٹھ کر اس کے پاس گیا تو اچانک چھتری جیسی کوئی چیز میرے سر پر تھی، اس میں کچھ چراغوں جیسا تھا، وہ فضا میں بلند ہو گئی حتیٰ کہ مجھے نظر آنا بند ہو گئی۔ کہا میں صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گیا اور عرض کی اے اللہ کے رسول، اسی اسنا میں کہ کل میں آدھی رات کے وقت اپنے باڑے میں قرات کر رہا تھا کہ اچانک میرا گھوڑا بھدکنے لگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابن حفیر پڑھتے رہتے۔ میں نے عرض کی میں پڑھتا رہا، پھر اس نے دوبارہ اچھل کود کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابن حضیر پڑھتے رہتے۔ میں نے کہا میں نے قرات جاری رکھی۔ اس نے پھر بھدک کر چکر لگانے شروع کر دیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابن حضیر پڑھتے رہتے۔ میں نے کہا پھر میں نے چھوڑ دیا۔ میرا بیٹا یحییٰ اس کے قریب تھا، میں ڈر گیا کہ کہیں وہ اسے رون نہ دے، تو میں نے چھتری جیسی چیز دیکھی، اس میں چراغوں کی طرح کی چیزیں تھیں، وہ فضا میں بلند ہوئی حتیٰ کہ مجھے نظر آنا بند ہو گئی۔ اور اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ فرشتے تھے جو تمہاری قرات سن رہے تھے، اور اگر تم پڑھتے رہتے تو لوگ صبح ان کو دیکھ لیتے اور ان سے اوجھل نہ ہوتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس مومن کی مثال جو قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے نارنگی کی سی ہے، اس کی خوشبو بھی عمدہ ہے اور اس کا ذائقہ بھی خوشگوار ہے، اور اس مومن کی مثال جو قرآن مجید کی تلاوت نہیں کرتا کھجور کی سی ہے، اس کی خوشبو نہیں ہوتی جبکہ اس کا ذائقہ شیریں ہے، اور اس منافق کی مثال جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے نیاز بو جیسی ہے، اس کی خوشبو عمدہ ہے اور ذائقہ کڑوا ہے، اور اس منافق کی مثال جو قرآن نہیں پڑھتا تمے کی طرح ہے جس کی خوشبو بھی نہیں ہوتی اور اس کا ذائقہ بھی سخت کڑوا ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قرآن مجید کا ماہر قرآن لکھنے والے انتہائی معزز اور اللہ کے فرمانبردار فرشتوں کے ساتھ ہوگا، اور جو شخص قرآن مجید پڑھتا ہے اور ہکلاتا ہے اور وہ پڑھنا اس کے لیے مشقت کا باعث ہے، اس کے لیے 2 اجر ہیں۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابی رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اللہ تعالیٰ مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہارے سامنے قرات کروں۔ انہوں نے کہا، کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کے سامنے میرا نام لیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے میرے سامنے تمہارا نام لیا۔ تو حضرت ابی رضی اللہ عنہ رونے لگے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، میرے سامنے قرآن مجید کی قرات کرو۔ انہوں نے کہا، میں عرض کی، اے اللہ کے رسول، کیا میں آپ کو سناؤں جبکہ آپ پر ہی تو قرآن مجید نازل ہوا ہے؟ آپ نے فرمایا، میری خواہش ہے کہ میں اسے کسی دوسرے سے سنوں۔ تو میں نے سورۃ نساء کی قرات شروع کی۔ جب میں اس آیت پر پہنچا، اس وقت کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے اور آپ کو ان پر گواہ بنا کر لائیں گے، تو میں نے اپنا سر اٹھایا، یا میرے پہلو میں موجود آدمی نے مجھے ٹوک دیا، تو میں نے اپنا سر اٹھایا، میں نے دیکھا کہ آپ کے آنسو بہہ رہے تھے۔